اچھا یہ ایک اور حدیث مبارکہ سن لیں عقیدے کے حوالے سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى سعد بن معاذ. حضرت جابر میرے آقا کے غلام ہیں، فرماتے ہیں ہم حضرت سعد بن معاذ کے جنازے میں گئے. اور کیسے گئے؟ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ کے ساتھ گئے. کتنے رنگی تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے پاس تیرے یار پیارے ہوں گے، اور دیوانی ہے دنیا بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. کیسے خوش وقت لوگ تھے. کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ سعد بن معاذ کے جنازے میں گئے. فصلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سننا جی، لوگ کہتے ہیں آج قبر پہ قرآن پڑھنے کیوں بیٹھ گئے، قبر پہ اذان پڑھ دی، یہ کہاں سے آ گیا؟ سنو حدیث مبارکہ. حضرت جابر فرماتے ہیں فصلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے خوش وقت ہیں حضرت سعد بن معاذ جن کا جنازہ آمنہ کے لال نے پڑھایا. فرماتے ہیں فصلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں سعد بن معاذ کے جنازے میں گئے، آمنہ کے لال نے ان کا جنازہ پڑھایا. وَوُضِعَ فِي قَبْرِهِ. اور فرمایا جب جنازہ ہو گیا سعد بن معاذ کو قبر میں رکھ دیا گیا. وَصُبِّ عَلَيْهِ. اور حضرت جابر فرماتے ہیں مٹی ڈال دی گئی. کیا ڈال دی گئی؟ میت کو، جسم اقدس کو قبر میں رکھ دیا گیا اور اوپر مٹی ڈال دی گئی. اچھا ایک بات پہلے سن لے، یہ نہ سمجھنا بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں امت کو سبق دینا مقصود ہوتا ہے. ویسے صحابہ کی شان یہ ہے، حضور فرماتے ہیں لا تمس النار من رانی اور من رانی اور من رانی. فرمایا لوگوں سن لو، میرے صحابہ کا مقام یہ ہے، ان کی عظمت اور شان یہ ہے. فرمایا لوگوں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ جس نے میں محمد کو تک لیا اسے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی. آگا صرف اس کو فرمایا لا تمس النار من رانی اور من رانی. فرمایا میں اللہ کا محبوب ہوں، انبیاء کا سردار ہوں. فرمایا جس نے مجھے تکا، مجھے دیکھ لیا، اسے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی. اور فرمایا جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اسے بھی جہنم کی آگ نہیں. یہ صحابہ کا مقام ہے. لیکن اللہ کے محبوب کے ہر کام میں کیا تھی؟ حکمت تھی. اب مٹی ڈال دی گئی حضرت سعد بن معاذ کے قبر پہ، جسم پہ. وَصُبِّ عَلَيْهِ. جب مٹی ڈال دی گئی تو حضرت جابر کہتے ہیں فَصَبَّحَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں سعد بن معاذ کے قبر پہ کھڑے ہو کے میرے رسول نے بلند آواز سے سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیا. کیا پڑھنا شروع کر دیا؟ سبحان اللہ. قرآن کا لفظ ہے کہ نہیں؟ بولو سارے بولو سبحان اللہ. قرآن کا لفظ ہے کہ نہیں بھائی؟ سبحان اللہ کیا ہے؟ قرآن کا لفظ ہے. فرماتے ہیں فسبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں میرے آقا نے سبحان اللہ پڑھنا شروع کیا، اللہ کی تسبیح پڑھنی شروع کر دی. تو صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ کا حضرت جابر کہتے ہیں فسبحنا طویلا. آمنہ کا لال سبحان اللہ پڑھتا گیا، رب کی تسبیح کرتا گیا، اس کی عظمت اور شان بیان کرتا گیا. ہم بھی آمنہ کے لال کے پیچھے پیچھے سبحان اللہ پڑھتے ہیں. فرماتے فسبحنا طویلا. تھوڑا نہیں پڑھا، کافی دیر ہی حضور پڑھتے ہیں اور صحابہ بھی پڑھتے ہیں. اور فرماتے ہیں جب تھوڑی دیر گزری پھر کیا ہوا؟ ثم کبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں پھر آمنہ کے لال نے اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیا. پھر آمنہ کے لال نے اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیا. ثم کبر فکبرنا طویلا. کہتے ہیں حضور اللہ اکبر پڑھتے ہیں. میں کہتا ہوں خدا کی قسم وہ کیسے خوش بخت لوگ ہوں گے جو آمنہ کے لال کے پیچھے پیچھے پڑھتے تھے. حضور اللہ اکبر پڑھتے رہے، تکبیر پڑھتے رہے. صحابہ کہتے ہیں ہم بھی تکبیر پڑھتے رہے. جب کافی دیر حضور پڑھ بیٹھے نا، ختم کی. فقیلا یا رسول اللہ لیما کبرتا سما لیما تسبادا سما کبرتا. آقا اب
صحابہ سوال پوچھنے آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا بات کی سمجھ نہیں آئی۔ حضور نے فرمایا پوچھو صحابہ کس کی سمجھ نہیں آئی؟ یا رسول اللہ پہلے تو کبھی نہیں کیا، آج اتنی دیر تکبیر بھی پڑی ہے، سبحان اللہ بھی پڑھا ہے، ہم تو ثنا بھی بیان کی ہے، وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا لقد تراجعت علی ھذا العبد الصالح قبرہ، فرمایا میرے غلاموں میرے صحابی پہ قبر تنگ ہو گئی تھی، میں نے سبحان اللہ پڑھا ہے، اللہ اکبر پڑھا ہے، حتی فرج اللہ عنہ، فرمایا جب میں نے اس کی قبر میں رب کی حمد بیان کی ہے، رب نے میرے غلام کی قبر کو کشادہ فرما دیا۔ اچھا یہ بتائیں صرف سبحان اللہ اللہ اکبر پڑھنے سے قبر کشادہ